ماں باپ کو عذاب مت سمجھو، تکلیف مت سمجھو۔ ماں باپ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس زمین پر اگر کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کا نام ماں اور باپ ہے۔ خدمت کرو میرے بھائی، اللہ نے خدمت کے لیے دیا۔ آپ سے اگر اب ماں باپ کے ساتھ کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ خطا ہو گئی ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جیسے ہی آپ اعتکاف سے اٹھیں گے اپنی ماں سے معافی مانگ لو، اپنے بابا سے معافی مانگ لو۔ ماں باپ سے معافی مانگنے میں کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو اور ان سے معافی چاہ لو، ان کے دونوں پیروں کو پکڑ لو اور ان سے معافی چاہ لو، کیونکہ اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اپنے ماں باپ کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، ماں باپ کو آپ یہ مشن چلائیں۔ میں سارے مبلغین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مشن چلائیں۔ تحریک صدا اسلام کی طرف سے یہ مشن چلنا چاہیے کہ ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھا جائے۔ 4 بیٹے ہو تو چاروں اس بات پر لڑیں کہ میری ماں میرا باپ میرے گھر میں رہے گا، اس بات پر لڑیں کہ میں اپنے ماں باپ کو رکھوں گا، میں اپنے ماں باپ کو پالوں گا۔ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں مجھے یہ مقام اس لیے دیا کیونکہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اور ان کی سختیوں کو برداشت کرتا تھا۔ بے شک ماں باپ سے سختیاں ہوتی ہیں، آپ سن لیجئے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا میری ماں مجھے برا کہتی ہے، میرا باپ مجھے گالی دیتا ہے، برا کرتا ہے۔ سن لو کان کھول کر، بے شک ماں باپ سے سختیاں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی نہیں۔ کوئی بیٹا کہے میرا ماں باپ مجھ پہ سختی کرتے ہی نہیں تو تو غلط ہے، تو جھوٹا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ماں باپ کی طرف سے اولاد پہ سختی ہوتی ہے برابر۔ طبیعت کے خلاف ماں باپ بات کرتے ہیں بعض مرتبہ آپ کی جو آپ نہیں سننا چاہتے آپ کے ماں باپ آپ کو وہ سنا دیتے ہیں، بعض مرتبہ جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے ماں باپ ویسی حرکت کر کے دکھا دیتے ہیں، مگر اس وقت صبر کرنا، برداشت کرنا، اس وقت خاموش ہو جانا۔ یاد رکھو ماں باپ کی اتنی تکلیف کو تم نے برداشت کر لیا، اللہ نے اتنی بڑی جنت تمہارے نام پر لکھ دیا ہے۔ ماں باپ کی سختیوں کو برداشت کرنا، ماں ہے باپ ہے، ان سے اگر کچھ غلطی ہو جائے، ان سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے، ان سے اگر کوئی سختی ہو جائے، اس کو نظر انداز کر دو، اس کو دل میں بٹھاؤ مت، اس کو پالو مت۔ اور اگر بیوی کان بھرتی ہے، خدا را ایسی بیوی کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ دیکھو بے شک تمہارا مجھ پر حق ہے، تم میری بیوی ہو، تمہیں جو لینا ہو مجھ سے لے لو، دولت چاہیے لو، میں کما کے لا کے دینے تیار ہوں، تمہیں اچھا گھر چاہیے میں تمہیں دلانے تیار ہوں، سونا چاہیے میں دلانے تیار ہوں، ساڑیاں چاہیے میں دلانے تیار ہوں، مگر خدا را میرے ماں باپ کے بارے میں مجھ سے برا مت کہو۔ بیوی کا بھی حق ادا کرو، مگر بیوی کو کبھی ماں باپ کے اگینسٹ جانے مت دو، اور بیوی سے بھی خواہش کرو تھوڑا برداشت کرو، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے ہونے کے بعد نارمل نہیں رہتے، بوڑھے ہونے کے بعد نارمل نہیں رہتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد ان سے کچھ زبان درازی بھی ہو جاتی ہے، ان سے کچھ بری بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب جوانوں کا کام کیا ہے؟ بوڑھوں کی اس زبان درازی پر صبر کریں، ان کی سختیوں کو برداشت کریں، ان کی طرف سے ہونے والی اذیتوں کو آپ جتنا ہو سکتا ہے نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ ہاں اگر حد سے زیادہ ہو جا رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے حد ہو رہی ہے، برداشت کی حد ہو جا رہی ہے، تو آپ بیوی کے سامنے نہیں، بچوں کے سامنے نہیں، کسی پنچایت کے سامنے نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حجرے میں الگ جاؤ، کمرے میں جاؤ، جا کے ان کے پیر پکڑ لو، پیر پکڑ کر کرو اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، یہ چیز برباد کر رہی ہے، گھر برباد ہو رہا ہے، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، انتشار فتنہ بڑھ رہا ہے، جینا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں میری صورت دیکھ کر کم سے کم آپ یہ کام مت کریے گا،
یہ عمل کی وجہ سے اتنے ٹینشن ہو رہے ہیں. اپنے ماں باپ کو ایسے سمجھاؤ مگر اس کے باوجود بھی ماں باپ سے دور نہیں ہونا. ماں باپ سے دور نہیں ہونا. ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑنا. ماں باپ کا کبھی نعوذ باللہ دل نہ دکھانا. کیونکہ کائنات میں اس سے بڑی نعمت اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی دنیا میں عزت والی شے ہے تو اس شے اس ذات کا نام والدین ہے. والدین ہے. اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اس پر غور کریں گے، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کیسے بھی ہوں گے بھائی، انہوں ہے تو ہم دنیا میں آئے نا بھائی، انہوں ہے تو ہم ہیں نہیں. اب بڈھے ہونے کے بعد ارے اماں ہمارے بڈھے ہو گئے، بابا ہمارے بڈھے ہو گئے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے یہ کر رہے، ایسے ہے ویسے ہے. جا کے کوئی خالہ کے سامنے شکایت کر رہا ہے ماں باپ کی، کوئی ماموں کے سامنے شکایت کر رہا ہے، کوئی چچا کے سامنے شکایت کر رہا ہے، کوئی ماں باپ سے لڑ کے سسرال کا غلام بن بیٹھا ہے، کوئی بیوی کی تائید لیتا ہے اور ماں باپ سے لڑتا ہے. ارے جب اتنے تیرے ماں باپ برے ہیں، ماں باپ اگر تجھے اتنے پسند نہیں ہے تو پھر پیدا ہی کیوں ہوا بھائی؟ ایسے برے لوگوں سے پیدا ہی کیوں ہوا؟ بچپن میں سمجھ میں نہیں آیا ماں باپ کیسے ہیں؟ جوانی کا ایک اچھا حصہ گزر گیا، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا ماں باپ کیسے ہیں. آج جب وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے، آج جب تجھے ان کی لاٹھی بننے کا وقت آ گیا، اس وقت تو کہہ رہا ہے کہ بڑے خراب لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، بد مزاج لوگ ہیں، بری طبیعت کے مالک ہیں. خدا را بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ. ستائیں گے؟ ستائیں گے نہیں نا؟ سبحان اللہ. اب آئے اللہ اکبر. حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت اپنے ماں باپ دونوں کو خوش رکھے، اس کے لیے خبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازے. صبح کے وقت میں جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، اس کے لیے خبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازے، اور جو ماں باپ کو ناراض کرے اس کے لیے دوزخ کی طرف سے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ماں باپ کو خوش کرنے والے کے لیے خبر میں 2 دروازے کھلتے ہیں. کئی کے دروازے؟ جنت کے دروازے. اور ماں باپ کو ناراض کرنے والے کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دوزخ کے 2 دروازے. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. اور فرمایا جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ سے دور مقام تک آتی ہے. اللہ اکبر. خوشبو، جنت کی خوشبو آتی ہے 500 برس کی راہ کی دوری تک. یعنی کہ اب آپ کو چلتے چلتے جنت میں جانے کے لیے 500 سال لگیں گے. اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے. کس کو؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والے. ماں باپ کی خدمت کرنے، اتنی دور تک خوشبو آتی ہے کہ ابھی جنت میں داخل ہونے کے لیے 500 سال کا وقت ہے. اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کی بددعا لینے والوں، ماں باپ کو گھروں سے نکال دینے والوں، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا تو دور، جنت کی یہ خوشبو بھی سونگھنے کا موقع نہیں دیتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل سیدنا محمد وعلی آلہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تا حیات حضور کی خدمت مبارکہ میں حاضر نہ ہوئے، پوری زندگی گزر گئی، رسول اللہ کا زمانہ پائے، بار بار کوشش کرے حضور کے دربار میں آنے کی، پوری زندگی کوشش کرنے کے بعد بھی حضور کے دربار میں نہیں آ سکے، حضور سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ یا دونوں والدین ضعیف تھے، والدہ ضعیف تھی یا والدین دونوں بھی ضعیف تھے، اور ان کی نسبت سے وہ اپنے والد یا والدین کی خدمت، والدہ یا والدین کی خدمت میں مصروف رہے، نہیں آ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی خدمت کرنا گویا کہ حقیقت میں ہماری خدمت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اویس قرنی کے لیے حضور نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا ہماری خدمت کرنے کے برابر ہے، اور ہمارے پاس اویس کا نہ آنا آنے کے برابر ہے، کیونکہ اویس کسی اور غرض سے رکا ہوا نہیں ہے، اویس صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہ نہیں آئے ہیں، ان کا نہیں آنا ہی ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی حضور کے دربار میں آنا چاہتے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پردہ فرما چکے، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا عمر، قرن سے ہمارا ایک عاشق آ رہا ہے، آپ اسے واپس بھجا دو، ہمارے پاس آنے نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے نشانی بھی بتائی، وہ اس کشتی میں بیٹھ کر آ رہا ہے، ایسی کشتی میں بیٹھ کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بندرگاہ پر کھڑے ہوئے جہاں کشتیاں رکتی تھی، وہاں سے حضرت اویس کو نشاندہی کیے، کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، بھیجا دیے واپس۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر مجھے دربار رسالت میں حضور کی زیارت کرنے نہیں دیں گے، لہذا اب وہ ایک ڈبے میں چھپ کر آنے لگے، کنٹینر میں چھپ کر آنے لگے۔ دوبارہ دوسری بار حضور نے پھر خواب میں آ کر حضرت عمر سے کہا، عمر، اویس ہمارے پاس پھر سے آ رہے ہیں زیارت کے لیے، اور وہ فلاں ڈبے میں چھپ کر آ رہے ہیں، ان کو اس ڈبے سے نکالو اور نکال کر پھر سے واپس بھیج دو۔ ڈبہ بھی حضور نے بتلایا، کشتی بھی حضور نے خواب میں دکھائی، جیسے حضور نے بتایا ویسے ہی کشتی ملی، ویسے ہی ڈبہ ملا، پھر کنٹینر سے ان کو باہر نکالے، کہا اویس آپ واپس چلے جاؤ، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کو پھر تیسری بار حضور کا دیدار ہوا، پوچھا یا رسول اللہ، وہ تو بیچارہ آپ کا دیوانہ عاشق ہے، انتہائی محبت کرتا ہے آقا، آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے آقا، آپ اسے آنے کیوں نہیں دیتے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، عمر، اگر اویس میری مزار پر آ جائے تو اویس کا مقام میری نظر میں اتنا بلند ہے کہ اس کے استقبال کے لیے مجھے مزار سے باہر آنا پڑے گا۔ اللہ اللہ کہا، عمر، میرے نزدیک اویس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور یہ مقام حضور کے نزدیک صرف دو وجہ سے بنا، ایک والدہ کی خدمت کی وجہ سے، دوسرا عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے۔ وہ اتنا پیار کرتے تھے سرکار سے، اتنے دیوانے تھے سرکار کے، جب رستے سے گلیوں سے گزرتے تو بچے انہیں کنکر لے کر، پتھر لے کر مارتے تھے، پتھر لے کر، اور وہ پتھر جب کبھی سر پہ لگتا، چہرے پہ لگتا، ہڈی پہ لگتا تو جسم پھٹ کے خون نکلنا شروع ہوتا، تو بچوں سے کہتے تھے، بچوں
تم مجھے مجنوں دیوانہ سمجھ کے مار رہے ہو، مارو، مگر بڑے پتھر سے نہیں، چھوٹے پتھر سے مارو، تاکہ مارتے ہوئے تمہاری خوشی بھی ہو جائے اور تمہارے مار لگنے کے بعد خون نہ نکلے تو میرا کام بھی چلتا رہے۔ کسی بچے نے پکڑ کے پوچھا، اویس یہ کیا بات ہے، مارو بھی کہہ رہے ہو اور چھوٹے پتھر بھی بتا رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا سنو، میں ہر وقت میرے نبی پر درود پڑھتا رہتا ہوں، میرے نبی کے ذکر میں مصروف رہتا ہوں، تم بڑے پتھر سے مارتے ہو تو خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو بنانے تک میں اپنے آقا کے ذکر سے محروم رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اتنی دیر بھی میرے نبی کے ذکر سے محروم رہوں۔ اللہ اللہ، تو اس لیے کہتا ہوں چھوٹے پتھر سے مارو تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے، میرا بھی کام چلتا رہے۔